السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آپ میں سے جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کو جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ حضرت مفتی محمد قمر صاحب آپ حضرات کے روبرو ہوں گے۔ وہ آپ کو تلخیص المفتاح جو بلاغت کی ایک مشہور ترین کتاب ہے وہ پڑھائیں گے۔ آپ حضرات ان سے غور سے سنیں اور اپنی کتاب کو یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد يعكس فإن كان اسم اشارت۔ گزشتہ سبق میں آپ نے یہ جانا کہ کلام کو کبھی کبھی کسی خاص نقطے کے پیش نظر مقتضی ظاہر کے خلاف بھی پیش کرتے ہیں۔ اس مقتضی ظاہر کے خلاف پیش کرنے کی ایک صورت آپ کو یہ بتائی گئی تھی کہ ضمیر کو اسم ظاہر کی جگہ رکھ دیا جاتا ہے۔ ضمیر کو اسم ظاہر کی جگہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اب آج یہاں پر دوسری صورت پیش فرماتے ہیں کہ اسم ظاہر کو ضمیر کی جگہ رکھ دیا جاتا ہے۔ تو جہاں پر اسم ظاہر کو رکھ دیا جائے کائی کی جگہ ضمیر کی جگہ، تو وہ مقام جب ضمیر کا تقاضا کر رہا ہے تو ضمیر کو لانا چاہیے، ضمیر نہ لا کر کے اسم ظاہر کو لانا یہ مقتضی ظاہر کے خلاف ہوا۔ تو اب یہاں پر مصنف علیہ الرحمہ اسی کی صورت بیان فرمائیں گے کہ اسم ظاہر کو ضمیر کی جگہ کن اسباب کی بنیاد پر رکھا جاتا ہے۔ اسم ظاہر کو ضمیر کی جگہ کن اسباب کی بنیاد پر رکھا جاتا ہے۔ اولاً تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اسم ظاہر مختلف صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ کبھی اسم اشارہ کی صورت میں ہوگا، کبھی اسم موصول کی صورت میں ہوگا۔ آگے انشاءاللہ آپ تمام باتوں کو ملاحظہ کریں گے۔ تو یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اس اسم ظاہر کے اسباب کو پیش فرمائیں گے کہ جو اسم ظاہر اسم اشارہ کی صورت میں ہو۔ تو اب جناب والا مقام تو چاہ رہا تھا ضمیر کو، لیکن آپ نے ضمیر کی جگہ اسم ظاہر اسم اشارہ رکھ دیا۔ ضمیر کی جگہ اسم ظاہر بصورت اسم اشارہ رکھ دیا۔ تو ضمیر کی جگہ اسم ظاہر بصورت اسم اشارہ رکھنا ان کے اسباب کیا ہیں اس کو اب آپ تفصیل سے ملاحظہ کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ پہلا سبب ضمیر کی جگہ اسم ظاہر بصورت اسم اشارہ لانے کا یہ ہے کہ متکلم کی مکمل توجہ اس کو ممتاز کرنے کی ہے۔ متکلم کی مکمل توجہ جناب والا اس کو ممتاز کرنے کی ہے۔ کس کو ممتاز کرنے کی ہے؟ کہ جس کو ضمیر کی صورت میں لانا چاہیے تھا لیکن وہ متکلم اس ضمیر والی چیز کو اسم ظاہر بصورت اسم اشارہ لے کر کے آ رہا ہے۔ وہ اس لیے لے کر کے آ رہا ہے کہ مکمل توجہ اس کی اس کو ممتاز کرنے کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسم اشارہ کی خاصیت ہی یہی ہے کہ وہ کیا کر دیتی ہے؟ تمیز دلا دیتی ہے۔ اچھا، کیوں اس کو ممتاز کرنے کی ہے؟ اس لیے ممتاز کرنے کی ہے کہ وہ عجیب و غریب حکم کے ساتھ کیا ہے؟ خاص ہے۔ عجیب و غریب حکم کے ساتھ خاص ہے۔ جیسے کم عاقل عاقل اعیت مذاہبہ وجاہل جاہل تلقاہ مرزوقا۔ بعض کامل العقل لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ان کے ذریعہ معاش کے راستوں نے عاجز کر دیا ہے، کہ جن کو عاجز کر دیا ہے ان کے ذریعہ معاش کے راستوں نے، وجاہلن جاہلن، اور کتنے ہی نااہل لوگ یا جاہل لوگ ایسے ہیں کہ جن کو آپ پائیں گے کہ وہ مالدار ہیں، یعنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، رزق والے ہیں۔ تو بعض عقل مند کامل العقل ایسے ہیں کہ جن کو عاجز کر دیا ہے ان کے ذریعے معاش کے راستوں نے،
لیکن جناب والا بعض جاہل ایسے ہیں کہ جن کو آپ کیا پائیں گے؟ رزق والا پائیں گے، مالدار پائیں گے۔ ھذا الذی ترک الاوہام حائرۃ، یہی وہ چیز ہے جس نے عقلوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ سجر العالم النحریر زندیقا، اور ایک بڑے تجربے کار عالم کو کیا بنا دیا؟ قیدی بنا دیا ہے۔ کیا بنا دیا ہے؟ قیدی بنا دیا ہے۔ تو دیکھیے محل استشہاد اس شعر میں ھذا ہے، ھذا دوسرے شعر کے مصرع اولا میں کیا لایا گیا ہے؟ ھذا، حالانکہ مقام یہ چاہتا جناب والا یہاں ھذا کی جگہ ہما ہو، اس لیے کہ ما قبل میں عقل مند اور جاہل دونوں کا ذکر ہو چکا ہے، انہی کی جانب انہی دونوں حضرات یہاں پر، وہی دو حضرات یہاں پر مراد لیے گئے ہیں، تو اب ان دونوں کو یہاں پر ہما سے تعبیر کیا جانا چاہیے تھا، ہما سے نہ کر کے آپ نے اس میں ظاہر بصورت اس میں اشارہ کی، بصورت اس میں اشارہ پیش کیا اور کہا ھذا، تو یہ ہوا مقتضی ظاہر کے خلاف۔ لیکن کیوں کیا ہے جناب والا؟ اس نے کیا ہے کہ متکلم کا مقصود یہاں پر کیا ہے؟ اس کو مکمل طور پر ممتاز کرنا ہے، یا کامل توجہ اس کی امتیاز کی ہے، اس لیے کہ یہاں پر جس چیز کو ہمیں ضمیر سے ثابت کرنا تھا وہ حکم عجیب و غریب کے ساتھ کیا ہے؟ خاص ہے۔ وہ عجیب و غریب حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ عجیب و غریب حکم یہ ہے کہ یہی وہ چیز ہے کہ جس نے عقلوں کو کیا کر دیا؟ حیران کر دیا ہے، اور بڑے سے بڑے عالم دین کو زندیق بنا دیا ہے۔ تو یہ ایسا حکم ہے جو جناب والا عجیب و غریب واقعے سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے یہاں پر ہما کی جگہ کیا لے کر کے آئے؟ ھذا اس میں اشارہ لے کر کے آئے۔ تو پہلی صورت لکمال العنایت بتمییزہ، متکلم کی مکمل توجہ اس کو ممتاز کرنے کی ہے، کیوں؟ لاختصاص ہی، اس کے خاص ہونے کی وجہ سے، بحکم بدیع عجیب و غریب حکم کے ساتھ، جیسے کم عاقل عاقل اعیت مذاہب، بعض کامل العقل ایسے ہیں کہ جن کے کمانے کے راستے کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے ہیں، یا کمانے کے راستوں نے جن کو عاجز کر دیا ہے۔ وجاہل جاہل ترقاہ مرزوقہ، کتنے ہی نااہل جاہل ایسے ہیں کہ جن کو آپ مالدار پائیں گے، رزق والا پائیں گے۔ ھذا الذی ترک الاوہام حائرۃ، یہی وہ چیز ہے کہ جس نے عقلوں کو حیرت میں چھوڑ دیا۔ وسجر العالم النحریر زندیقا، بڑے سے بڑے عالم کو کیا بنا دیا ہے؟ زندیق بنا دیا ہے، قیدی بنا دیا ہے۔ تو عقلوں کو حیرت میں چھوڑ دینا، بڑے سے بڑے عالم کو قیدی بنا دینا، یہ عجیب و غریب حکم ہے۔ اس نے یہاں پر اس میں ظاہر کو بصورت اس میں اشارہ لایا گیا تاکہ مکمل طور پر امتیاز حاصل ہو جائے۔ اب التحکم بالسامع، یا جناب والا اس میں ظاہر کی، یہ ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر بصورت اس میں اشارہ اس نے لے کر کے آتے ہیں کہ سامع کا استہزاء کیا ہے؟ مقصود ہے۔ سامع کا استہزاء مقصود ہے کب؟ جب کہ سامع ہمارا کیا ہو؟ فاقد البصر ہو، یعنی کہ نابینا ہو۔ اب نابینا انسان، اس کو خود کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، اب اس کی جانب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اشارہ کر رہے ہیں۔ اس میں ظاہر کی جگہ آپ وہ ضمیر کی جگہ جناب والا آپ اس میں ظاہر بصورت اس میں اشارہ لے کر کے آ رہے ہیں۔ تو جب کسی انسان کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کے سامنے اب دیکھنے والا کام کرنا، یہ اس کا مذاق بنانا ہوا۔ تو ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر بصورت اس میں اشارہ لانے کی دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ ہے کہ متکلم کا مقصود سامع کا مذاق اڑانا، جبکہ سامع کیا ہو؟ فاقد البصر ہو، جبکہ سامع فاقد البصر ہو۔ جیسے جناب والا کسی نابینا نے سوال کیا، من ضربنی، مجھ کو کس نے مارا؟ تو جواب میں اس کے کہہ دیا گیا ھذا ضربک، اس نے تجھے مارا۔ تو مقتضی ظاہر تو یہ تھا، کہا جاتا ہوا زید، کیا کہا جاتا؟ ہوا زید، کیونکہ من ضربنی میں جو کہ سوال ہے اس میں مرجع گزر چکا ہے، تو مرجع گزر چکا تو اب وہاں پر ضمیر لانا چاہیے تھی، وہ کہا جاتا ہوا زید، لیکن ضمیر کی جگہ یہاں پر
اس میں ظاہر بصورت اس میں اشارہ لائے. کیوں؟ اس لیے کہ کیونکہ یہاں پر نابینا سے استہزاء کیا مقصود ہے؟ استہزاء مقصود ہے. اب التحکم بالسامع کما اذا کان فاقد البصر. یا جناب والا ضمیر کے جگہ اس میں ظاہر بصورت اس میں اشارہ کیوں لے کر کے آتے ہیں؟ اس لیے لے کر کے آتے ہیں کہ سامع کے ساتھ استہزاء مقصود ہے، جبکہ جناب والا سامع کیا ہو؟ فاقد البصر ہو. اب النداء علی کمال بلاغتہ. یا جناب والا ضمیر کے جگہ اس میں ظاہر بصورت اس میں اشارہ کیوں لے کر کے آتے ہیں؟ اس لیے لے کر کے آتے ہیں تاکہ اس بات پر اطلاع ہو جائے کہ سامع بالکل کند ذہن ہے. سامع بالکل کند ذہن ہے. یا ضمیر کے جگہ اس میں ظاہر بصورت اس میں اشارہ اس لیے لے کر کے آتے ہیں کہ اس بات پر آگاہی ہو جائے کہ ہمارا جو سامع ہے وہ یا تو بالکل کند ذہن ہے، یا اس بات پر آگاہی ہو جائے کہ ہمارا جو سامع ہے وہ بہت ہی ذہین و فطین ہے کہ باریک سے باریک باتوں کو سمجھ لیتا ہے. ان دونوں کی مثال دیکھیں. مثلا جب کوئی سوال کرے من عالم البلد، شہر کا عالم کون ہے، تو اس کے جواب میں کہنا چاہیے ہوا زید. کیا کہنا چاہیے؟ ہوا زید. لیکن آپ نے ہوا کی جگہ جو ضمیر ہے اس ضمیر کی جگہ آپ کیا لے کر کے آئے؟ اس میں اشارہ لے کر کے آئے اور کہا آپ نے ذالک زید. تو یہاں پر جناب محل تو ضمیر لانے کا تھا کیونکہ مرجع سوال میں گزر چکا ہے، اور اس کی جگہ اس میں ظاہر لانا خلاف مقتضا ہے. لیکن سامع کی کن ذہنی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جناب والا ایسا کیا گیا ہے کہ سامع اتنا کن ذہن ہے جب تک کہ اشارہ حسیہ نہ کیا جائے اس وقت تک اس کے بعد سمجھ میں نہیں آتی ہے. یا جناب والا سامع اس قدر ہمارا ہوشیار ہے کہ وہ اس کے نزدیک غیر محسوس بھی محسوس کے درجے میں ہے، غیر محسوس بھی محسوس کے درجے میں. مثلا کوئی استاذ کوئی سخت مسئلے کی تقریر کرنے کے بعد یہ کہے حاذہ عند فلان ظاہرۃ، کہ یہ مسئلہ فلاں کے نزدیک ظاہر و باہر ہے. تو جب ما قبل میں اسی مسئلے کی تقریر کر دی گئی تو جب ما قبل میں اس کا ذکر ہو گیا تو اب مقام کا تقاضا یہ تھا کہ اب ہیا کہا جاتا نہ کہ حاذہ. اب ہیا کی جگہ یعنی کہ اس میں ظاہر ضمیر، تو ضمیر کی جگہ جناب والا کیا لے کر کے اس میں ظاہر بصورت اس میں اشارہ ہو کہا حاذہ. کیوں کہا؟ اس نے کہا کہ سامع کے نزدیک معقولات بھی جناب والا بمنزل محسوس کی ہیں، اس کی ذہانت و فطانت کو بتانے کے لیے. تو اب النداء اعلی کمال بلادتہ یا جناب والا ضمیر کے جگہ اس میں ظاہر بصورت اس میں اشارہ اس لیے لے کر کے آتے ہیں تاکہ آگاہی ہو جائے اعلی کمال بلادتہ سامع کی کن ذہنی پر، یا جناب والا او فطانتہ یا سامع کی عقل مندی پر. او ادعاء کمال ظہورہ، کیا جناب والا ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر بصورت اس میں اشارہ اس لیے لے کر کے آتے ہیں کہ یہ دعویٰ کرنا مقصود ہے کہ مسند دل بالکل ظاہر ہے، مسند دل بالکل ظاہر ہے، اور اسی دعویٰ کی بنیاد پر اس باب کے علاوہ سے یہ شعر پیش کیا جاتا ہے. او ادعاء کمال ظہور ہی یا جناب والا اس لیے ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر بصورت اس میں اشارہ لاتے ہیں کہ دعویٰ کرنا مقصود کیا ہے؟ اس کے مکمل ظاہر ہونے کا. علیہ، اور اسی پر یعنی کہ مسند دل یعنی کہ وہ چیز جس کو ہم ضمیر کی جگہ بصورت اس میں اشارہ لے کر کے آتے ہیں اس کے مکمل ظاہر ہونے کی وجہ سے ایک مثال اس باب کے علاوہ سے دی جاتی ہے. کیسے دی جاتی ہے؟ اس باب کے علاوہ سے دی جاتی ہے. یعنی کہ
یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ غیر مسند الیہ میں بھی ضمیر کی جگہ کمال ظہور کا دعویٰ کرتے وقت اس میں اشارہ لاتے ہیں۔ من غیر ھذا الباب کا مطلب یعنی غیر مسند الیہ میں بھی ضمیر کی جگہ کمال ظہور کا دعویٰ کرتے وقت اس میں اشارہ لاتے ہیں، جس طریقے سے مسند الیہ میں کمال ظہور کا دعویٰ کرنے کے وقت کیا لے کر کے آتے ہیں؟ ضمیر کی جگہ اس میں اشارہ لے کر کے آتے ہیں۔ تو غیر مسند الیہ کے تعلق سے مثال پیش کر رہے ہیں۔ تعاللتی کئی اشجع وما بک علت، تو بیمار ہو گئی، کئی اشجع تاکہ میں غمگین ہو جاؤں، وما بک علت حالانکہ تجھے کوئی بیماری نہیں ہے، تریدین قتلی تو مجھے قتل کرنا چاہتی ہے، قد ظفرتی بذالک اور تو اس میں کامیاب ہو چکی، تو اس میں کامیاب ہو چکی۔ تو جناب والا دیکھیے یہاں پر اب بہی کی جگہ کیا لایا گیا ہے؟ بذالک لایا گیا ہے، لیکن ضمیر کی جگہ یہاں پر اس میں اشارہ کیوں لایا گیا؟ اس لیے لایا گیا کہ یہاں پر کمال ظہور قتل کے لیے اشارہ یہاں پر، کیونکہ ظہور قتل کا مکمل طور پر دعویٰ کرنا ہے، ظہور قتل کا مکمل طور پر دعویٰ کرنا ہے، اس لیے جناب والا یہاں پر ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر بصورت اس میں اشارہ لے کر کے آئے کہ اس کے ظہور کا کامل طور پر دعویٰ کرنا ہے۔ اور دیکھیے یہ ذالک یہاں مسند الیہ نہیں ہے بلکہ غیر مسند الیہ ہے۔ او ادعاء کمال ظہوری، یا جناب والا ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر بصورت اس میں اشارہ اس لیے لے کر کے آتے ہیں کہ اس کے مکمل طور پر ظاہر ہونے کا دعویٰ کرنا ہے۔ وعلیہ من غیر ھذا الباب، اسی قبیل سے اس باب کے علاوہ سے آنے والا شعر ہے، یعنی کہ کبھی کبھی غیر مسند الیہ میں بھی جناب والا اس کے کمال ظہور کا دعویٰ کرنا ہوتا ہے، تب ایسی صورت میں غیر مسند الیہ میں بھی جناب والا ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر بصورت اس میں اشارہ لے آتے ہیں، جیسے کہ تعاللتی کئی اشجع، تو بیمار ہو گئی تاکہ میں غمگین ہو جاؤں، وما بک علت حالانکہ تجھے کوئی بیماری نہیں ہے، تریدین قتلی تو مجھے قتل کرنا چاہتی ہے، قد ظفرتی بذالک حالانکہ تو اس میں کامیاب ہو گئی، محل استشہاد ذالک ہے۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ، یعنی وہ اس میں ظاہر جو ضمیر کی جگہ لایا گیا ہے، وہ اس میں ظاہر جو ضمیر کی جگہ لایا گیا ہے اگر اس میں اشارہ کے علاوہ ہو، اگر اس میں اشارہ کے علاوہ ہو تو وہ اس میں ظاہر جو ضمیر کی جگہ لایا گیا ہے اور اس میں اشارہ کے علاوہ ہے، تو اس میں اشارہ کے علاوہ لانے کی صورت کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں وہ ضمیر کی جگہ جو اس میں ظاہر اس میں اشارہ کے علاوہ لایا گیا ہے تو وہ اس لیے لایا گیا ہے تاکہ ہماری بات سامع کے ذہن میں اچھی طریقے سے پیوست ہو جائے، لزیادت التمکین، بات کو اچھی طریقے سے خوب پختہ طریقے پر ذہن نشین کرنے کے لیے ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر اس میں اشارہ کے علاوہ کی صورت میں لاتے ہیں، جیسا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو یہاں دیکھیے آپ قل هو اللہ احد اتنا کہنے کے بعد جب مرجع ما قبل میں مذکور ہے اس میں جلالت، تو اب هو الصمد کہنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر هو الصمد نہ کہہ کر کیا کہا؟ اللہ الصمد۔ یا ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر کو لایا گیا، جو اس میں ظاہر اس میں اشارہ کے علاوہ ہے، کیوں لایا گیا؟ اس لیے لایا گیا تاکہ یہ بات پختہ طریقے سے ذہن نشین ہو جائے کہ جو ذات واحد ہے وہی ذات کیا بے نیاز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ذات واحد تو اللہ کی ہے اور ذات بے نیاز کسی اور کی ہے، نہیں، بلکہ جو ذات اللہ رب العزت کی یکتا ہے وہی ذات اس بات کے لائق ہے کہ وہی کیا بے نیاز ہے۔ لہذا ایسی صورت میں بات سامع کے ذہن میں مضبوط طریقے سے پیوست ہو جائے گی۔ وَنَظِيرُهُ مِنْ غَيْرِهِ،
دل میں بہت جمع دینے کے لیے ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر لانے میں اللہ الصمد کی نظیر غیر مسند الیہ سے یہ آیت ہے۔ ابھی جو مثال پیش کی گئی جہاں ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر اس میں اشارہ کے علاوہ لے کر کے آئے تو وہاں مسند الیہ کے تعلق سے گفتگو تھی۔ اب بتاتے ہیں مسند الیہ کے علاوہ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ضمیر کی جگہ جناب والا اس میں ظاہر لے کر کے آتے ہیں، وہ اس میں ظاہر اس میں اشارہ کے علاوہ ہوتا ہے، جیسے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ تو یہاں پر جناب والا دوسرا والا بالحق جو ذکر کیا گیا ہے، جب ما قبل میں ایک حق کا ذکر ہو گیا تو اب مرجع موجود ہونے کی وجہ سے کیا کہنا چاہیے، تب بھی ہی کہنا چاہیے تھا، وہ کہتے اس طریقے سے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِهِ نَزَلَ، لیکن یہاں ضمیر کی جگہ کیا لے کر کے آئے، اس میں ظاہر اس میں اشارہ کے علاوہ لے کر کے آئے، کیوں؟ تاکہ ہماری بات سامع کے ذہن میں اچھی طریقے سے پیوست ہو جائے، زیادتی تمکین کے لیے۔ لیکن وبالحق یہ مسند الیہ نہیں ہے، غیر مسند الیہ ہے، اس نے کہا وَنَظِيرُهُ مِنْ غَيْرِهِ، اور اس کی نظیر اس کی مثال غیر مسند الیہ سے زیادتی تمکین کے لیے وہ کیا وبالحق انزلناہ وبالحق نزل ہے۔ یا جناب والا اس میں ظاہر ضمیر کی جگہ اس میں اشارہ کے علاوہ کی صورت میں کیوں لے کر کے آتے ہیں؟ وہ اس لیے لے کر کے آتے ہیں تاکہ سامع کے دل میں خوف داخل ہو جائے اور رعب و ہیبت پیدا ہو جائے۔ اس لیے جناب والا ضمیر کی جگہ کیا لے آتے ہیں، اس میں ظاہر اس میں اشارہ کے علاوہ کی صورت میں، کیوں؟ تاکہ سامع کے دل میں ہمارے خوف داخل ہو جائے اور رعب و ہیبت پیدا ہو جائے۔ او ادخال الروع فی ضمیر السامع، سامع کے دل میں خوف کو داخل کرنے کے لیے، و تربیت المحابت، اور رعب و ہیبت پیدا کرنے کے لیے ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر اس میں اشارہ کے علاوہ کی صورت میں لاتے ہیں۔ او تقویت داعی المامور، یا جو حکم اس کو دیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرے، اس کی تقویت کے لیے جناب والا ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر اس میں اشارہ کے علاوہ کی صورت میں لاتے ہیں کہ سامع پر زور دیا جائے جناب والا اس بات کا کہ جو حکم اس کو دیا گیا ہے اسی کے مطابق عمل کرے، اس کے خلاف عمل نہ کرے۔ او تقویت داعی المامور، یعنی تقویت کے لیے، کس کی تقویت کے لیے؟ جو حکم اس کو دیا گیا ہے اسی کے مطابق وہ عمل کرے۔ ان دونوں کی مثال یعنی کہ ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر اس میں اشارہ کے علاوہ لانے کی صورت جو تھی رعب و خوف پیدا کرنے کے لیے اور تقویت پیدا کرنے کے لیے، جس کا حکم دیا گیا اسی کے مطابق عمل کرے، ان دونوں کی مثال خلفاء کا قول ہے، یعنی کہ خلفاء میں سے کوئی خلیفہ یہ کہے کہ امیر المؤمنین یأمرک بکذا، کہ امیر المومنین تجھ کو اس طرح کرنے کا حکم دیتے ہیں، امیر المومنین تجھ کو اس طرح کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہاں بظاہر متکلم کے ضمیر کا موقع تھا، کیونکہ امیر المومنین یعنی کہ خلیفہ خود ہی کہہ رہے ہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا انا آمرو کا، میں تجھ کو حکم دیتا ہوں، لیکن یہاں نہ کہہ کر کے کیا کہا گیا امیر المومنین، ضمیر کی جگہ جناب والا اس میں ظاہر لے کر کے آئے، وہ بھی اس میں اشارہ کے علاوہ کی صورت میں۔ کیوں لے کر کے آیا؟ تاکہ رعب و خوف پیدا کیا جا سکے، اس لیے کہ جیسے ہی امیر المومنین کا نام سنے گا تو انسان کے اندر ایک خوف، ایک رعب، ایک دبدبہ پیدا ہو جائے گا۔ اور یہاں پر جناب والا اور اس سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ جس کی جانب حکم دیا گیا ہے اس میں تقویت بھی پیدا کرنا ہے، اس لیے کہ انسان جان لے گا کہ امیر المومنین کا حکم کی خلاف ورزی کروں گا تو میری سزا پکی ہے۔ تو دونوں کی مثال کیا؟ خلفاء کا قول امیر المؤمنین یأمرک بکذا وعلیہ من غیرہ،
علیہ من غیر، اسی کی جناب والا ایک مثال غیر مسند لے سے، علیہ اور اسی پر، من غیر ہی غیر مسند لے سے ایک مثال پیش کی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے محبوب جب آپ ارادہ کریں، پختہ ارادہ کریں تو اللہ پر بھروسہ کریں، فتوکل علی اللہ۔ تو اب یہاں پر کہنے والا اللہ رب العزت ہے، تو یہاں عبارت ہونا چاہیے تھا فتوکل علیہ، تو مجھ پر آپ بھروسہ کریں، لیکن علیہ ضمیر نہ لا کر کے ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر لایا گیا، اس میں اشارہ کے علاوہ کی صورت میں۔ اور یہاں پر دیکھیے کہ اس میں جلالت، یہ مسند لے نہیں ہے بلکہ غیر مسند لے، کیونکہ یہ مجرور ہے۔ اب الاستعطاف یا جناب والا ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر، اس میں اشارہ کی علاوہ کی صورت میں لاتے ہیں، کیوں؟ رحم اور مہربانی طلب کرنے کے لیے، جیسا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، الہی عبدک العاصی اتاکا، اے اللہ تیرا گناہگار بندہ تیرے دربار میں حاضر ہے۔ اس مثال میں جناب والا متکلم کے ضمیر کے بجائے عبدک العاصی کہا ہے، اپنے آپ کو کہنا چاہیے تھا الہی ان العاصی اتاکا، لیکن انا نہ لا کر کے عبدک ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر غیر اس میں اشارہ کے علاوہ کی صورت میں لائے، تاکہ مقام دعا میں نرمی ظاہر ہو اور اللہ رب العزت کی رحمت ان کی جانب کیا ہو، متوجہ ہو۔ ان امور کی بنیاد پر جناب والا ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر اس میں اشارہ کی علاوہ کی صورت میں لاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔